بادشاہ ہے، اس کا نام تبا ہے. اس کا بیٹا شکار کی غرض سے مدینہ میں داخل ہوا اور قتل کر دیا گیا. شاہ یمن تبا اپنی فوج اور اپنے لشکر کے ساتھ یثرب پہ چڑھائی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یثرب کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، یثرب کی بستی کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا، میں یثرب کو ملیا میٹ کر دوں گا، یثرب میں کسی کو زندہ نہیں رہنے دوں گا. یہ سوچ کر کے، پلاننگ کر کے، ارادہ کر کے، عزم مصمم کر کے، اپنی فوج لے کر کے، اپنے لشکر کو ساتھ لے کر کے یثرب پہ حملہ آور ہوتا ہے. دوپہر کا وقت ہے، یثرب پہ حملہ کرتا ہے، یثرب کے لوگوں کو زخمی کرتا ہے. شام ہوتی ہے، سورج ڈھلتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، اندھیرے کی دبیش چادر یثرب کو لپیٹ لیتی ہے. تبا بادشاہ اپنے فوجیوں سے کہتا ہے چلو خیمے میں ہو جاؤ، صبح کو جنگ ہوگی دوبارہ. توجہ ہے، جملہ ضائع نہ کرے. تبا نے کیا کہا جو یمن کا بادشاہ ہے؟ کل کو لڑیں گے. اپنے فوجیوں کو لے کے ابھی خیمے میں ہی جاتا ہے کہ دیکھتا کیا ہے کہ یثرب کے لوگ خان میں کھانا لیے آ رہے ہیں. تبا نے کہا ارے کمعقل بے وقوف انسانوں، پورا دن ہو گیا تم سے لڑتے لڑتے، تمہارے نوجوانوں کو ہم نے زخمی کیا، تمہارے لوگوں کو ہم نے مارا ہے، تمہارے گھروں پہ ہم نے برسات تیر و تلوار کی کر دی ہے، اور تم ہے کہ کھانا لے کے آئے ہو. تو یثرب کے لوگوں نے کہا اے بادشاہ، مانا کہ تو ظالم ہے، مانا کہ تو طاقتور ہے، مانا کہ تو ہمارا دشمن ہے، لیکن تو ہمارے بستی میں مہمان ہے اور یثرب کی خمیر میں، یثرب کی مٹی میں یہ ملا ہوا ہے کہ آنے والے مہمانوں کی ضیافت. یہی یثرب ہے جو بعد میں مدینہ بنا. تبا نے کہا اپنے پوپ اور پادریوں سے، یہودیت کے عالموں کو جو اس کی فوج میں خیمے میں تھے، عیسائیوں کے عالموں کو، کہ کھانا بعد میں کھانا، کل لڑائی اور مورچے کی تیاری بعد میں کرنا، پہلے مجھے یہ بتاؤ، اس بستی کی خوبی بتاؤ، بایو ڈاٹا بتاؤ. پوری رات عیسائیت کے عالم، یہودیت کے عالم اپنی کتابوں کو چھانتے رہے، وقت گردانیاں کرتے رہے، کتابوں کے صفحات کو پلٹتے رہے. صبح ہو کر بادشاہ یمن تبا کے سامنے ان کے عیسائی عالموں نے، عیسائی راہبوں نے، پادریوں نے، پوپوں نے یہ کہا بادشاہ آپ اس بستی کو کسی بھی حال میں فتح نہیں کر سکتے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس بستی میں نبی آخر الزمان آنے والے ہیں. یہ بستی نبی آخر الزمان کی ہجرت گاہ بننے والی ہے. یہ بستی محمد رسول اللہ کا مسکن بننے والی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا کا تعارف تو پیدا ہونے سے پہلے سے ذکر ہے. ابھی آمینہ کا بیٹا پیدا نہیں ہوا ہے، اب اللہ کا در یتیم دنیا میں نہیں آیا ہے، عبد المطلب کا پوتا ابھی مکہ کی وادی میں قدم نہیں رکھا ہے. ابھی سے تبا کو اس کے عالموں نے کہا کہ نبی آخر الزمان کا ہجرت گاہ یہ بستی بننے والی ہے. تبا نے کہا سامان باندھو، چھوڑو اس شہر کو. توجہ ہے، آگے کا جملہ کلیجہ تھام کے سننا. اپنے پیسے سے تبا نے مدینے میں یثرب میں ایک مکان خوبصورت 2 منزلہ بنایا. کتنے منزلہ؟ بولو. اکیلا میں ہی تھکوں گا، میں بھی تو آپ کا ہی بچہ ہوں. کسی اور جگہ ہوتا تو بات رہتی، وہ پرائے تھے، آپ تو اپنے آپ بھی کو کیا بنایا؟ 2 منزلہ مکان بنایا. مکان بنانے کے بعد ایک لیٹر لکھا، ایک خط لکھا، ایک رقعہ لکھا، اور جو اس شہر کا یثرب کا سب سے بڑا چودھری گھرانہ تھا، سب سے بڑا سیم و سر کا مالک تھا، اس بستی کا سب سے عزت
उस मकान की चाबी दे दी और कहा ये मकान और ये चाबी उस नबी के आखिर ज़मा के लिए है। जब हिजरत करके यहाँ आए, जब भी आए, मेरी नस्ल में ये चाबियां चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे। जब नबी आखिर ज़मा हिजरत करके आए, ये मकान दे देना, इस मकान की चाबी दे देना और तुब्बा का सलाम पेश कर देना और ये खत दे देना। अल्लाहु अकबर कबीरा। जमाना ने गर्दिशें खाई, हालात पेचो खम में आए। अल्लाह के नबी पैदा हुए, हिजरत करके मदीना गए। मदीना का हर बशर, मदीने का हर फर्द मुतमन्नी है, ख्वाहा है, दिल से अरमा रखता है कि मोहम्मद मेरे मेहमान बने। नबी के लौलाद ने, अहमद मुख्तार ने, शाफ़िए महशर ने, शफ़ीउल मुज़नबीन ने, रहमतुल लिल आलमीन ने, राहतुल लिल आशिक़ीन ने, ज़हरा के बाबा ने, हसनैन के नाना ने, बिलाल के ग़मख़ार ने, अबू बकर के यार ने ऊँटनी के मेहार को छोड़ दिया है। ऊँटनी जहां बैठे मोहम्मद उसका मेहमान। ईमानी जज्बा अगर करवट न ले तो कहना मुनी ज़ुबैर खड़ा हो जा, चला जाए। जुमले पे गौर करना। अल्लाह के नबी की ऊँटनी चलती चलती चलते 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 अबू अय्यूब अंसारी के मकान के पास ऊँटनी नबी की बैठ जाती है। अल्लाह के नबी ऊँटनी से उठते हैं, हरो। अल्लाह के नबी ऊँटनी से उठते हैं, उतरते हैं और उतर कर कहते हैं, तवज्जो है, तवज्जो है। क्या कहा? तुब्बा का खत लाओ, तुब्बा का खत लाओ, तुब्बा का खत लाओ। मदीना के लोग पुकार उठे, आमन्ना बिरसूलिल्लाह, आमन्ना बिरसूलिल्लाह। तुब्बा के खत का इल्म किसी को नहीं था, यकीन है कि अल्लाह का पैगंबर है जिसको तुब्बा के दिए हुए खत का पता है। तो मैं कहता हूँ, आपने सुना है अब तक कि अल्लाह के नबी हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के मेहमान बने। ज़ुबैर रहमानी की ज़बान से सुनो, हज़रत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी के मकान में हमारे नबी नहीं ठहरे, बल्कि हज़रत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी मेरे नबी के मकान में थे। मदीना जाओ, अल्लाह ने आपकी दुआ से मदीने पाक में हाज़री की सआदत दी। जब आप बाबू सलाम से दाखिल हो गए, बाबू सलाम से दाखिल हो गए, चंद कदम के फासले पर बाईं तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े मुबारक है। जब रोज़े की तरफ आप हो गए, आपकी पुश्त काबे की तरफ होगी। जब आप सलातो सलाम से फारिग होकर के जब बाबे बकी से बाहर निकलोगे, सामने जन्नतुल बकी है जहां हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान मदफून है, जन्नतुल बकी है जहां फातिमा ज़हरा मदफून है। वो कब्रिस्तान है जिस कब्रिस्तान के बारे में आमीना के बेटे ने नबूवत की ज़बान से, रिसालत की ज़बान से ये बशारत दी है कि जन्नतुल बकी में मदफून होगा। मैं मोहम्मद उसकी सिफारिश करूंगा, दुआ करो रब्बा हमें मदीने के कब्रिस्तान में दफन होना नसीब फरमा। आमीन। तो जब आप बाबे बकी से निकलकर इधर को जाओगे, बाबे बकी से निकलकर इधर को जाओगे, कितने लोग हैं जो तमन्ना रखते हैं मदीना जाने की? हाथ उठाओ। मदीना तो मदीना है। इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है। ये दिल का नगर है कि मदीने की फिदा है। सांसों में महकती है मुनाजात की कलियां, कलियों के कटोरों पे तेरा नाम लिखा है। गलियों में उतरती है मलाइक की कतारें, एहसास की बस्ती में अजब जश्न बपा है। आयात की झुरमुट में तेरे नाम की मसनद है, आयात की झुरमुट में पुराने पाक में नबी का नाम 4 जगह आया। आयात की झुरमुट में तेरे नाम की मसनद, लफ्जों की अंगूठी में नगीना सा जड़ा है। इल्हाम की रिमझिम है, ये बख्शिश की घटा है। ये दिल का नगर है कि मदीने की फिजा। तो हमारे नबी का तज़किरा
اس وقت ہے جب آپ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر مکہ ہے، عرب کے مشہور تاجروں میں شمار ہوتا ہے. آپ مکہ سے جاتے ہیں، یمن کے سفر پہ جاتے ہیں، تجارت کے غرض سے جاتے ہیں، تجارت کا مال خرید لیتے ہیں. اب مکہ واپسی کا ارادہ ہے، مکہ جانے کا ارادہ ہے، ریٹرن جا رہے ہیں. ان کو خیال آتا ہے کہ یمن میں ایک بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، نیک عالم ہیں، میں ان کی زیارت کر لوں، میں ان کا دیدار کر لوں، میں ان سے ملاقات کر لوں، میں ان سے شرف ملاقات حاصل کر لوں. سیدنا ابوبکر صدیق جب ان بڑے میاں کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے ولی کے پاس جاتے ہیں، نیک عالم کے پاس جاتے ہیں، دو سالوں بیٹھ جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں میرے لیے دعا فرمائے. وہ بڑے میاں، وہ اللہ کے ولی، وہ عالم کہتے ہیں آپ کون ہیں؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں عبداللہ ہوں. ابوبکر صدیق کا نام عبداللہ ہے. آپ نے کہا کہ میرا نام عبداللہ ہے، میں عرب سے آیا ہوں. اتنا سننا تھا کہ بڑے میاں کہنے لگے کہ تمہیں لوگ ابو بکر تو نہیں کہتے. توجہ ہے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم؟ تمہیں لوگ ابو بکر تو نہیں کہتے ہیں. کہاں ابو بکر کہتے ہیں؟ کہا تیرے سینے پہ ناف کے اوپر کوئی نشان تو نہیں ہے؟ کہا ہاں نشان ہے. بس وہ عالم جن کے پیروں میں لڑکڑاہٹ تھی، زبان میں گھبراہٹ تھی، وہ کھڑے ہو کر کے حضرت ابوبکر کے سینے سے لگ جاتے ہیں. حضرت ابوبکر کہتے ہیں اے اللہ والے، اللہ کے ولی، میں اتنی دور سے سفر کر کے آپ کی زیارت کی غرض سے آیا ہوں، آپ سے محبت کی وجہ سے آیا ہوں، آپ سے اپنے حق میں دعا کرانے آیا ہوں، لیکن آپ ہیں کہ مجھ سے ملنے کو بےتاب ہیں، آپ ہیں کہ میری زیارت کو بے قرار ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ تو وہ بڑے میاں کہتے ہیں اے ابو بکر، میری عمر سینکڑوں سال بیت چکی ہے، میں توریت کا بھی عالم ہوں، میں انجیل کا بھی عالم ہوں، میں نے زبور کا بھی مطالعہ کیا ہے، میں نے ان کتابوں میں پڑھا ہے آخری پیغمبر جس دھرتی پہ آئے گا اس دھرتی کا نام عرب ہوگا، اس شہر کا نام مکہ ہوگا، جس قبیلے میں آئے گا اس کا نام قریش ہوگا، اس کے خاندان کا نام ہاشم ہوگا، اس کے دادا کا نام عبد المطلب ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا، اور جو سب سے پہلے اس پر ایمان لائے گا اس کا نام ابو بکر ہے. سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیارا ہمارا نبی. فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند و بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا ہی والا ہمارا نبی. آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. لکش پاس تاکشا ہوا راستہ، نور حق کا مینارہ ہمارا نبی. جن کے جلووں سے شمس و قمر پہ خجل، وہ حفیظ خوب تر ہے ہمارا نبی. رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی. آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی. بری بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کر سنبھالا ہمارا نبی. پتھروں سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب پکارے ہمارا نبی. فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند و بالا ہمارا نبی. دل کی راحت ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی ہے. نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی. وہ کرم ہی کرم تو ہے رب کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی. اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی. ابو بکر ہو، عمر ہو، غنی ہو، علی، سب کا آقا وہ میرا ہمارا نبی. جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی. کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی. انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی. ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں، ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی. عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو، یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی. ہر الفاظ سے آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی. جس کو یاسین مزمل مدثر کہا وہ صحابی پکارا ہمارا نبی. جس کو بلے رب نے قرآن میں کہا ظلم کو یوں نکھارا ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم. آقائے مدنی، محسن انسانی، پیغمبر اسلام، پیکر اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت
آج ہم محبت کرتے کوئی حسین، اس لیے محبت کرتے حسین، اس لیے محبت کرتے پیسے، اس لیے محبت کرتے ہیں نسب اعلیٰ ہے، خاندان اعلیٰ ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی سے زیادہ حسین کوئی ہے؟ ہے کوئی؟ ہے کوئی؟ ہے تو نہیں؟ تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نبر اللہ مرقدہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے حسن کے 100 حصے کیے۔ کتنے حصے کیے؟ 100 حصے کیے، اور 100 میں سے 99 ایک طرف رکھا اور ایک طرف رکھا۔ توجہ ہے؟ 100 میں سے 99 ادھر رکھے، ایک حصہ ادھر ہے، ایک میں سے آدھا یوسف علیہ السلام کو دیا، آدھا پوری دنیا کو دیا ہے۔ یہ 99 حصے اپنے محبوب کے لیے رکھے، اپنے لاڈلے پیغمبر کے لیے رکھے ہیں۔ جب یوسف اتنے حسین تھے، حضرت یوسف کے حسن کا چرچا سنا۔ ارے حضرت، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ حضرت یوسف حسین کم تھے، لیکن میرے لاڈلے پیغمبر کے سامنے حسن یوسف کوئی معنی نہیں رکھتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام حسین تھے، آپ کے حسن کو دیکھ کر مصر کی حسیناؤں نے کیا کاٹ لیا تھا؟ بولو، انگلیاں کاٹ لی تھی۔ کیا کاٹ لی تھی؟ انگلیاں کاٹ لی تھی۔ مصر کی حسیناؤں نے انگلیاں کاٹ لی تھی، پوروے کاٹ لیے تھے، اور کہا تھا قطعنا ایدیہن وقلنا حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ حسینائیں انگلیاں کاٹ لی۔ زلیخا بھی نہیں مانی، زلیخا کہنے لگی، زلیخا سے سہیلیاں کہنے لگی، ان کے ملنے والیاں کہنے لگی، اری زلیخا تو بھی کیسی ہے، غلام پہ مرنی تھی؟ غلام ہی تو تھا، کیا ضرورت تھی؟ تو ملکہ مصر کی بیگم ہے، عزیز مصر کی زوجہ ہے، ارے کیا غلام کی اوقات، تیری کیا پرسنالٹی، کیا ضرورت تھی؟ ایک غلام پہ دیوانی ہو گئی۔ زلیخا کہنے لگے اچھا بتاؤں گا، موقع دیکھ کے بتا، جب موقع آئے گا جب بتاؤں، ایسے نہیں بتاؤں گا۔ زلیخا نے تمام سہیلیوں کی دعوتیں کی، کیونکہ زلیخا اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہ رہی تھی۔ تمام حسیناؤں کو بلایا، تمام سہیلیوں کو اپنے دسترخوان پہ بٹھایا، پھل فروٹ رکھے گئے، چھریاں دے دی گئی، چاقو دے دیے گئے۔ ابھی یوسف کو نہیں بلایا، یوسف سے کہا ابھی تجھے وہیں رہنا، بند کمرے میں ایک بیگ آنا، جب میں بلاؤں گی تب آنا۔ اب جب ساری دسترخوان پہ بیٹھ گئی، اب سیب تو نہیں کھا رہی حسینہ، سہیلیاں سیب نہیں کھا رہی۔ ارے زلیخا بلا تو کتنی تعریف کر لے، مجھے پتا ہے کہ تو ہی بچل ہے، تو دیوانی ہوئی، بلا تو صحیح۔ زلیخا کہنے لگی ارے کلیجہ تھام کے بیٹھ جا، بھی آ رہا ہے وہ جو بجلیاں گراتا ہے، وہ جو بجلیاں گراتا ہے، وہ جو اپنے حسن کے جب جلوے دکھاتا ہے تو اچھیاں کیا ہو جاتی ہے یہ پتا چلے۔ اب جب ساری بیٹھ گئی دسترخوان پہ، اب زلیخا نے حضرت یوسف کو آواز دی، یوسفا آ جا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی آئے، مجھے دیکھو سمجھے بات آئی، سیب نہیں کٹ رہے ہیں، سنترے انگور نہیں کٹ رہے، امرود نہیں، انگلیاں کٹ رہی ہیں، اور کہتے قطعنا، قرآن نے کبریج کیا، قطعنا ایدیہن قلنا حاش للہ ما ھذا بشرا۔ زلیخا یہ تو انسان ہی نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے، یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے۔ زلیخا کہنے لگی، زلیخا کی ڈھارس بن گئی، جب یہ تمہیں کہا کرتی تھی میرے یوسف کو دیکھ تو لے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یوسف کے حسن کو دیکھ کر
مصر کی حسین